اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلاس 6 سبجیکٹ سائنس چیپٹر نمبر 10. ٹاپک از موشن اینڈ میجرمنٹ آف ڈسٹینسز. سب ٹاپک جو آج ہمارا ہے وہ ہے ہاؤ فار ہیو یو ٹریولڈ، ہاؤ وائڈ از دس ڈیسک. یعنی میجرمنٹ کے بارے میں ہمیں آج پڑھنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج ہمارے پاس بہت سی انسٹرومنٹس ہیں جن سے ہم ناپ سکتے ہیں. چھوٹی چیز کا بھی ہم میجرمنٹ لے سکتے ہیں اور بڑے سے بڑی چیز کا بھی. لیکن آپ اگر ذہن میں دیکھیں گے آج سے پہلے، یا اگر ہم کلاس روم میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ کوئی میجرمنٹ کی انسٹرومنٹ ساتھ نہیں ہوتا ہے. اگر وہاں پہ ڈیسک ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دو بچے آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیسک پہ دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں لڑتے ہیں کہ ایک نے زیادہ حصہ لیا اور میرے لیے کم چھوڑا ہے. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک دھاگا لے سکتے ہیں، دھاگے سے ہم اس جو ہے یہ ڈیسک جو ہے اس کی ہم بریڈتھ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس اسٹرنگ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر کے ہم دیکھیں گے کہ کہاں تک یہ ہاف آتا ہے اور اس مسئلے کو ہم حل کر سکتے ہیں. یا ہم باہر سے کوئی لکڑی کا ٹکڑا لائیں گے، اس سے بھی ہم اس کو ناپ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے پہلے ایک چیز ضرور یاد رکھنا ہوگا. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہوتا ہے. مان لیجیے ہمیں یہاں سے سری نگر جانا ہے، یہاں سے ہندواڑہ جانا ہے، یہاں سے جموں جانا ہے، یہاں سے دہلی جانا ہے. تو پہلے ہی ہم سوچ کے نکلتے ہیں کہ ہم کیسے جائیں گے. اگر ہمیں یہاں تھوڑے ہی فیصلے پر کام ہوگا تو ہم ایسے ہی بائی فٹ جائیں گے، پیدل جائیں گے. یہاں پہ کوئی دکان ہے گاؤں میں، اس دکان پہ جانا ہے تو ہم پیدل جاتے ہیں. لیکن اگر یہی چیز لانے کے لیے ہمیں ہندواڑہ جانا ہوگا تو ہم کسی گاڑی کا استعمال کریں گے. ہم گاڑی میں جاتے ہیں کیونکہ پیدل تو ہم جا نہیں سکیں گے وہاں پہ، یا ٹائم لگ سکتا ہے. ایسے ہی اگر ہمیں جموں جانا ہوگا تو ہم ٹرین کا استعمال کریں گے کیونکہ ٹرین گاڑی سے تیز چلتی ہے. ایسے ہی اگر ہمیں دہلی جانا ہوگا تو ہم ایروپلین کا استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گھر سے نکلتے ہی یہ چیز پہلے ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہم کیسے اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں جہاں ہمیں جانا ہے. یہ ضروری ہمیں جاننے کے لیے کہ وہ جگہ کتنی دور ہے. اس کے لیے ہمیں ایک آئیڈیا لگانا پڑے گا کہ ہم اس جگہ پہ کیسے پہنچ سکتے ہیں. ہم پیدل جائیں گے کیا، ہم بس یا ٹرین پکڑیں گے کیا، ایروپلین پکڑیں گے کیا، یا ایسے ہی اگر کہیں اور جانا ہوگا جو دریا کے اس پار ہے، سمندر کے دوسرے پار ہے، تو ہمیں وہاں پہ شپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، سمندری جہاز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. آج کے زمانے میں اگر ہم، جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیسک کو دو حصوں میں کیسے تقسیم کریں گے، اس کے لیے اگر آج کے زمانے میں یہ ایسا ہوگا تو ہمارے پاس جیومیٹری باکس ہوتا ہے، اس میں سکیل ہوتی ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی. ہم اس سکیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے. ہاں، ہمارے پاس بہت سے اوکیجنز ہے جس کے لیے جہاں پہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم میجر کریں گے اس لینگتھ کا. اگر آپ دیکھو گے، ہم ایک ٹیلر کے پاس جاتے ہیں اپنے کپڑے سلانے کے لیے، یا آپ ایک کارپینٹر دیکھا ہوگا، اس کو کوئی کپ بورڈ بنانا ہوگا یا کھڑکی دروازہ بنانا ہوگا، اس کو وہ ضرور ہے کہ اس کو پہلے ہائٹ ویڈتھ میں اس کی میجر کرنی پڑے گی. ایسے ہی اگر ہم ایک زمیندار کی مثال لیں گے، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس کا جو زمین ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی لینگتھ بریڈتھ کتنی ہے تاکہ وہ اس کا ایریا نکال سکے. یا چلو ہمیں کوئی بتا دیے گا کہ آپ کے گھر میں جو باتھ روم ہے اس کی لینگتھ کتنی ہے، آپ کی کلاس میں جو ڈیسک ہے اس کی ویڈتھ کتنی ہے، یا سری نگر یہاں سے کتنا دور ہے، یا ہم دیکھتے ہیں رات کے وقت چاند چمکتا ہے، یہ چاند جو ہے ہماری زمین سے کتنا دور ہے. یہ سارے کوشچن جو ہے ان میں ایک چیز تو کامن ہے. وہ کیا ہے
کہ ان سب چیزوں میں ہمیں ڈسٹنس کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر ہم باتھ روم کی بات کریں گے تو اس کی لینگتھ کیا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ناپنا پڑے گا کہ اس کی ڈسٹنس کیا ہے. ایسے ہی ہمارے کلاس میں جو ڈیسک ہے اس کی وڈتھ کے لیے بھی ہمیں یہ میجرمنٹ اس کا کرنا پڑے گا کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے. یہ سری نگر کتنا دور ہے، اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے ڈسٹنس کتنی ہے. زمین سے چاند کتنا دور ہے، اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی ڈسٹنس کیا ہے. تو یہ میجرمنٹس ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے کلاس میں ہی اس وقت اگر ہم کریں گے، یا جس کلاس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس 6 میں آپ 10 بچے ہیں. اگر میں 10 بچوں سے کہوں گا کہ آپ اس کلاس کا لینگتھ اور بریڈتھ جو ہے وہ مجھے ناپ کے دے دو، لیکن الگ الگ طریقے سے ہم لکھیں گے. ہم ایک چارٹ بنائیں گے جس میں ہم لکھیں گے کہ لینگتھ اور بریڈتھ کی کیا ہے. الگ الگ لکھیں گے. نیم آف دا اسٹوڈنٹ، پہلے ہر ایک اسٹوڈنٹ کا نام لکھیں گے. لینگتھ آف دا کلاس روم کتنی ہے، وڈتھ آف دا کلاس روم کتنی ہے. تو ہم اس کے لیے بہت ساری چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. کوئی ہاتھ سے ناپ لے گا، کوئی فٹ سے ناپ لے گا، کوئی باہر سے کوئی لائے گا یہ لکڑی کا کوئی ٹکڑا تو اس سے ناپ لے گا. تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے یہ لینگتھ اور بریڈتھ جو کلاس روم کی ہے یہ کتنی ہے. لیکن ایک بات آپ سب ذہن نشین رکھیں گے کہ یہ جو جواب جو اس میں آئے گا یہ الگ الگ طریقے سے ہوں گے. کیونکہ کسی نے ہاتھ سے، اگر میں سبوں کو کہوں گا کہ ہاتھ سے یہ ناپ لو تو آپ کو پتہ ہے کسی کے ہاتھ چھوٹے ہیں کسی کے بڑے ہیں، تو جو آنسر آئے گا وہ ڈفرینٹ آئے گا. ایسے اگر ہم فٹ سے ناپ لیں گے تو اس کا آنسر بھی ڈفرینٹ آئے گا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں میجرمنٹ کے لیے ایک خاص اسکیل کی ضرورت پڑتی ہے جس سے یہ سب ڈفرینٹ نہیں ہوگا بلکہ ایک مشترکہ ہوگا، کامن ہوگا. جیسے ہم کسی کو کہیں گے، کیونکہ اگر ایک لڑکا ہاتھ سے تو یہ کہے گا کہ اس کلاس روم کی جو لینگتھ ہے وہ 20 ہینڈس ہے. ایک کہے گا کہ نہیں 15 ہینڈس ہے، کیونکہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ کسی کا چھوٹا ہوگا کسی کا بڑا ہوگا. تو ہم جس آدمی کو تیسرے شخص کو بتا دیں گے تو وہ سمجھ نہیں پائے گا کہ اصل میں وہ کتنے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا ہے، ہمیں اسٹینڈرڈ یونٹ آف میجرمنٹ کی ضرورت ہے جو چینج نہیں ہوگا، جو ویری نہیں ہوگا ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں. تو یہ اسٹینڈرڈ میجر آف یونٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اسٹینڈرڈ یونٹس آف میجرمنٹس کیا ہوتے ہیں، کیسے ہر آدمی کے پاس جو ہی ہم بات کہیں گے وہ سمجھ پائے گا کہ اصل میں یہ کیا ہوتا ہے. تو اس کو یہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.